نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اور اس ایمان میں انہوں نے کسی قسم کے شرک کو نہ ملایا، نہ غیر اللہ کی اطاعت کی اور نہ اسلام کے سوا کوئی اور رخ اختیار کیا، تو ایسے ہی لوگ مطمئن اور مامون رہیں گے اور صرف ایسے ہی لوگ راہ راست پا سکتے ہیں۔ یہی وہ محبت تھی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ توفیق دی گئی کہ انہوں نے اپنے ساتھ مجادلہ کرنے والوں کے تمام دلائل کو رد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ ان کے تمام دلائل بودے ہیں، ان کے بارے میں ان کے تمام تصورات غلط ہیں، اور ان کا یہ وہم بھی فرضی ہے کہ ان کے الہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزند پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم تھی کہ وہ لوگ یعنی مشرک اللہ کے وجود کے منکر نہ تھے اور نہ اس بات کے منکر کہ اللہ اس کائنات میں قوت، حکومت اور اقتدار کا مالک ہے۔ غلطی صرف یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے ان الہوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ آیت مبارکہ میں ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اس میں لفظ ظلم سے بعض صحابہ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید اس سے مراد معصیت ہے یعنی گناہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرما دی کہ دراصل یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کو مانیں اور اپنے اس ماننے کو کسی مشرکانہ عقیدہ اور عمل سے آلودہ نہ کریں، امن صرف انہی کے لیے ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ قرآن کریم کی خوبصورتی، اثر آفرینی، عملیت اور سنجیدگی کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ادریس سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو یہ بات صحابہ اکرام پر گراں گزری۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو؟ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نہیں جس طرح تم لوگ گمان کرتے ہو، یہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ابو الاشعری عبدی اور اس کے باپ سے نقل کیا ہے کہ زین ابن ہومان نے سلمان سے پوچھا، اے عبداللہ، اللہ کی کتاب میں سے اس آیت نے میرا برا حال بنا دیا ہے۔ تو سلمان نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے اور اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ زید نے کہا، آپ سے یہ سن کر مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ کل رات میری جس قدر دولت تھی اگر اسی قدر مجھے اور بھی مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہوگی۔ ان تین روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا معزز گروہ قرآن کے بارے میں کس قدر حساس تھا اور ان کی زندگی پر قرآن کس قدر عملاً اثر انداز ہوا۔ صحابہ اکرام ایسا دستہ تھے جو مشیت الہی کے نفاذ کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور یہ مشیت سب سے پہلے اپنی زندگی پر انہوں نے نازل کی۔ تمام انبیاء کے مشن کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی عقیدہ اور توحید۔ عقیدہ توحید، اللہ ہمیں ان جیسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ آیت کا مضمون ہے ربوبیت، یعنی توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل جس کا کوئی جواب ابراہیم کی قوم سے نہ بن پڑا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ حقیقت رکھی جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی تھی، تو ان کے تمام مقابلے میں برتر اور سر بلند ہو گئے۔
یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مقام اور درجہ بلند کر دیتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تصرفات ہیں، اس کی حکمتوں کے تقاضوں کے عین مطابق۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب دیا۔ كُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ان کی اولاد میں سے داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ قافلہ رسل کس قدر قابل قدر اور کس قدر منتخب لوگوں پر مشتمل تھا، اور یہ کہ یہ صحیح راہ کی طرف ہدایت یافتہ تھا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہ فیصلہ ہے اس امر کا کہ اس کرۂ ارض پر ہدایت کے سرچشمے کون سے ہیں، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تعلیمات ہیں جو رسولوں کے ذریعے بھیجی گئیں، اور ان ہدایات الہیہ میں سے جو ہدایات یقینی طور پر ثابت اور محفوظ ہیں، وہ اس ہی منبع اور سرچشمہ قرآن میں ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہی اس کی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اپنے مختار بندوں کے ذریعے اللہ ہی بھیجتا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب، حکمت، حکومت اور نبوت عطا کی۔ ان رسولوں میں سے بعض پر تو کتاب نازل کی گئی، مثلا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داود علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور بعض کو اقتدار دیا گیا، مثلا داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو اس معنی میں اقتدار اعلیٰ دیا گیا کہ اس کے پاس جو ہدایت ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں وہ لوگوں پر اس کی حکمرانی ہوگی، اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں لوگوں پر اس کی حکمرانی ہوگی۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج بھی زمین پر دین ہی کی حکمرانی ہے، اللہ کے دین ہی کی حکمرانی ہے۔ اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور جو کتاب بھیجی ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ پوری دنیا اور مشرکین عرب اللہ کی کتاب، اس کی حکومت اور نبوت کا انکار کر دیں تو اللہ کا دین ان کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس دین کے لیے کافی، اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس دین کے لیے کافی ہیں۔ لہٰذا یہ جان لینا چاہیے کہ آخری نبوت بھی سابقہ نبوتوں اور رسالتوں کے طریقے پر ہے، اور یہ کتاب بھی تمام کتب سابقہ کی تصدیق اور تائید کرتی ہے، تمام انبیاء سابق کی تصدیق اور تائید کر رہی ہے۔ تمام انبیاء سابق کی تعلیمات بھی اسی کتاب کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔